مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت عدد کی کتاب اس کا 13 باب پہلی آیت سے دوسری اور 25 آیت، 14 باب کی پہلی آیت اور 26 سے 29 اور 34 سے 35 آیت تک۔ بنی اسرائیل نے خوشحالی کا ملک قبول نہ کیا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اور اس کے بعد لوگوں نے حصارت سے کوچ کیا اور دست فرعون میں آ اترے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، اس جگہ کا نام انہوں نے وادی اشکول رکھا۔ کیونکہ وہاں سے وہ بنی اسرائیل کے لیے انگور کاٹ لائے۔ تب ساری جماعت نے اپنی آوازیں بلند کیں اور چلائے اور رات بھر لوگ روتے رہے۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے فرمایا کہ میں کب تک اس شریر اور میرے خلاف کڑکڑانے والی جماعت کی برداشت کروں؟ میں نے بنی اسرائیل کی شکایتیں سنی جو وہ میرے خلاف کرتے ہیں۔ تو ان سے کہے، خداوند فرماتا ہے، میری زندگی کی قسم، جیسا تم نے میرے کانوں میں کہا میں ویسا ہی کروں گا۔ اسی بیابان میں تمہاری لاشیں گریں گی۔ تم میں سے سب گنے ہوئے ہیں 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو میرے خلاف کڑکڑائے۔ ان دنوں کے شمار کے مطابق جن میں تم نے اس ملک کا حال دریافت کیا، اور وہ 40 دن تھے، ایک دن کے لیے 1 سال ہوگا۔ تم 40 برس تک اپنی بدیوں کے سزا اٹھاؤ گے۔ تب تم جانو گے کہ میرا تمہیں چھوڑنا کیا ہے۔ میں خداوند ہوں جیسا میں نے کہا ہے۔ اس تمام جماعت کے ساتھ جو میرے خلاف جمع ہوئی، میں ایسا ہی کروں گا۔ اسی بیابان میں وہ ختم ہوں گے اور یہیں مریں گے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 105، اس کی 6 آیت سے 7ویں اور 13ویں سے 14ویں، 21 سے 23 آیت تک۔ جماعتی جواب، اے خداوند مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر۔ اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے اس کے برگزیدے یعقوب کی اولاد، وہی خداوند ہمارا خدا ہے۔ تمام زمین پر اس کی قضائیں میراث ہیں۔ جب وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک مملکت سے دوسری امت میں پھرتے تھے، تو اس نے کسی شخص کو ان پر ظلم کرنے نہ دیا۔
بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کی تنبیہ کی۔ اس نے اسے اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری مملکت پر حاکم ٹھہرایا، تاکہ اپنے ارادے کے مطابق اس کے عمل کو تربیت دلائے اور اس کے بزرگوں کو حکمت سکھائے۔ پس اسرائیل مصر میں داخل ہوا اور یعقوب ملک حام میں مسافر رہا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی، اس کا 15 باب 21 سے 28 تک۔ اور یسوع وہاں سے روانہ ہو کر سورہ سدان کے علاقے میں گیا، اور دیکھو ایک کنانی عورت جو اس ملک کی تھی پکارتے ہوئے کہنے لگی کہ اے خداوند داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر، میری بیٹی بری طرح سے بدروحوں سے ستائی جاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس کی منت کی اور کہا کہ اسے رخصت کر، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لیکن وہ آئی اور اسے سجدہ کر کے کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں۔ تو اس نے کہا، سچ ہے اے خداوند، کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔